اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبا ولا ولدا ولم یکن له ولی من الذل ولم یکن له وزیر وکبرہ تکبیرا ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمة للعالمین الملقب بطہ و یاسین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی وتبارک فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حاضرین گرامی قدر، پہلی دفعہ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا مجھے موقع مل رہا ہے اور مجھے یہ دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ حضرات نے اپنی روحانی اور قومی زندگی کے لیے اتنے شاندار سینٹر کی تعمیر کی ہے، اور یقین کیجئے کہ جس طرح سے آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں اسی طرح سے یہ آپ کی نسلوں کی حفاظت کا ضامن ہے، آپ کی نسلوں کو یہ بچائے گا۔ اور اسی فرش عزائے حسین نے ہم پر یہ کہا جاتا، ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، آپ اس کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں، آپ اس کی بڑی اہمیت جتاتے ہیں۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم نے فرش عزا کو نہیں بچایا ہے، فرش عزا نے 1400 سال سے ہم کو بچا کے رکھا ہے، ہم کو بچا کے رکھا ہے۔ یہ بات کوئی میں نے جوش عقیدت میں نہیں کہی ہے، بالکل ٹھوس حقائق اور تاریخ کے اوپر مبنی ہے یہ بات کہ کتنے اسلام میں کتنے فرقے بنے اور کتنے ختم ہو گئے۔ اگر آپ ان 1400 سالوں کی ہسٹری دیکھیں، نہ جانے کتنے فرقے بنے، کتنے فرقے بعد میں وہ مین اسٹریم میں ضم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارا فرقہ جس کو ہم اصل اسلام کہتے ہیں وہ بچا رہ گیا، تو اس کے پیچھے صرف یہ، جبکہ ہمارے ساتھ مصیبتیں کیسی کیسی گزری ہیں، کیسے کیسے وقت ہمارے اوپر گزرے ہیں کہ کوئی یا حسین کہتا تھا تو اس کا گھر جلا دیا جاتا تھا، کوئی یا علی کہتا تھا تو اس کا سر کاٹ دیا جاتا تھا۔ ایسے ایسے حالات میں صرف اور صرف یعنی ہمارے بچوں کے لیے بس یہی ایک تھا کہ یہ غم حسین ہماری نسلوں کے گلے میں پڑا ہوا ایک آئی کارڈ تھا، جس سے پتہ چل جاتا تھا جیسے ہی ماہ محرم نمودار ہوتا تھا، پتہ چل جاتا تھا ہم کوئی خاص قوم ہے اور کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیے گئے۔ اور بس اسی کے سہارے پر، فرش عزا کے سہارے پر ہم نے اتنے سخت وقت کو کاٹ دیا۔ تو آج الحمدللہ، آج تو آزادی کا زمانہ ہے اور آج بہت کچھ آزادی ہمارے لیے میسر ہے۔ ہم دیار غیر میں بھی فرش عزائے حسین بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ فرش عزائے حسین ظہور حضرت حجت تک اسی طرح سے برقرار رہے گی۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اب میرے دوستو بات ہو ہی رہی ہے تو ذرا سا ایک دو باتیں اور کہہ دوں، اور اس کے بعد میں آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فرش عزائے حسین ایک معجزہ ہے، اور اس کو کہنے کے لیے اور بتانے کے لیے کسی خاص دلیل ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر انسان خود جانتا ہے کہ دنیا میں وقت کے دھارے پر کوئی غم ٹھہر نہیں سکتا سوائے اس غم کے، سوائے اس غم کے۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ جب خداوند عالم ہر ایک کے والد کو رہتی دنیا تک سلامت رکھے، لیکن جن کے والد اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، جس دن آپ کے والد یا والدہ دنیا سے گئے تھے اس وقت کیا محسوس ہو رہا تھا؟ کیا محسوس ہو رہا تھا؟ کہ گویا کہ آج دنیا ہی ختم ہو جائے، ہمارے جینے کا مقصد کیا رہ گیا، ہم کیا جی کے اب کیا کریں گے؟ ہمارے اوپر جو ایک شجر سایہ دار تھا وہ ہٹ گیا۔
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سائے سے ایک دم سے دھوپ میں آ گئے زندگی کی، جس کے باپ یا ماں کا دنیا سے سر سے سایہ اٹھ جاتا ہے۔ لیکن حضور وقت گزرتے 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 ایک دن وہ آتا ہے کہ جب ایک واقعے کے طور پہ آپ یاد کرتے ہیں، ہاں وہ سال وہ تھا جب میرے والد کا انتقال ہوا تھا۔ غور کیا نا آپ نے؟ تو آپ یہ بتائیے کہ اس دن کی کیا کیفیت تھی اور آج کی کیا کیفیت ہے۔ آپ یہ دیکھیے، ہر غم کتنا ہی بڑا کیوں نہ غم ہو، لیکن وہ وقت کے دھارے پہ ٹک نہیں سکتا۔ لیکن اس غم کی عجیب تاثیر ہے کہ 1400 برس گزر گئے، جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے عزاداروں کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر امڑتا چلا آ رہا ہے۔ آج بھی 1400 برس پہلے کے حادثے پر آج اگر آنکھیں آنسو بہاتی ہیں تو یہ آنسو اور یہ غم اور یہ گریہ معجزہ کے علاوہ اور کیا کہا، اس کو کیا کہا جا سکتا ہے۔ اور میرے دوستو، بات اور یہ بھی ہے کہ یہ معجزہ ہمارا نہیں ہے، معجزہ ہمارا نہیں ہے، یہ معجزہ معجز نما لوگوں کا ہے۔ ہم اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ صاحبان معجزہ نے اپنے معجزے کے اظہار کے لیے ہم کو وسیلہ قرار دیا، ہم کو وسیلہ قرار دیا۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ معجزہ دست موسیٰ میں تھا، عصائے موسیٰ میں نہیں تھا۔ عصائے موسیٰ اس بات پر شکر گزار ہے کہ معجز نما ہاتھوں نے اپنے معجزے کے اظہار کے لیے مجھ کو وسیلہ قرار دیا، ورنہ حضرت موسیٰ جس چیز کو چاہتے جو ہے وہ اژدہا بنا دیتے۔ تو یہ معجزہ ہے، مگر ان کا معجزہ ہے نا۔ ہم اس بات پر خوش ہیں، ہم اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کو اس معجزے کے اظہار کا۔ اگر آج ہم اس غم سے کنارہ کشی کر لیں، خدا کی قسم ہم مٹ جائیں گے، اور خداوند عالم ایک نئی قوم پیدا کرے گا جو حسین کے غم کے سہارے سے قیامت تک باقی رہے گی۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ میرے دوستو، بھائیو اور میرے نوجوانوں، پچھلا عشرہ جو میں نے پڑھا وہ روح شریعت کے اوپر تھا۔ کوشش کروں گا کہ اس کی چند باتیں بھی آپ حضرات کے گوش گزار کروں، اور جو یہ اس خمسہ مجالس ہے، اس کا موضوع میں نے فی الحال کوشش کی ہے کہ روح قرآن رکھا جائے، کہ قرآن کا بھی ایک جسم ہے اور ایک قرآن کی روح ہے۔ قرآن کا دیکھیے، دنیا کی ہر شے کا ایک جسم ہوتا ہے اور اس کی ایک روح ہوتی ہے۔ میں ذرا سا بات بتا دوں اپنے نوجوانوں کو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ہر شے کا، صرف یہی نہیں کہ ہمارا ایک جسم اور ہماری روح ہے، بلکہ ہر شے، اور شریعت کا بھی ایک جسم ہے اور شریعت کی بھی ایک روح ہے۔ شریعت کا جسم بھی ہے، شریعت کی روح بھی ہے۔ آپ یہ کہیں گے آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں مولانا جی؟ اور شریعت میں یہی میرا موضوع تھا۔ میں چاہتا ہوں ذرا سا چند باتیں عرض کر دوں، لیکن اصل موضوع ہے روح قرآن۔ شریعت میں پہلی شے کیا ہے؟ نماز۔ جسم وہ ہوتا ہے جو نظر آئے، روح وہ ہوتی ہے جو نظر تو آتی نہیں مگر مقصد وہی ہوتا ہے، یہی تو ہوتا ہے نا۔ تو جسم نماز کیا ہے؟ قیام، رکوع، سجدہ، جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ جسم نماز ہے۔ روح نماز کیا ہے؟ روح نماز پہلے تو آپ قرآن سے پوچھئے۔ روح نماز قرآن یہ بتائے گا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں اور بے حیائیوں کو روک دیتی ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر جسم نماز موجود ہو اور یہ روح نماز موجود نہ ہو تو جسم کا حق تو ادا ہو جائے گا، روح صلاۃ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی کوئی روح ہے؟ کہا ہاں، ایک روح اور بھی ہے۔ وہ کیا روح ہے صلاۃ کی؟ متوجہ رہیں میرے نوجوان، بس جلدی سے اس بات کو عرض کر کے انشاءاللہ قرآن پہ بات پہنچ جائے گی کہ اور نماز کی کیا روح ہے؟ کہا کہ قدرت ہم کو بلاتی ہے مسجد میں اور صفیں بچھا دیتی ہے، اور آپ کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ صفوں میں کھڑے ہو جائیں۔ ایک حاکم کھڑا ہو جائے، اس کے بغل میں بالکل اس کے، آپ حضرات کے لیے ایک لفظ بولوں جو ہمارے یہاں بہت زیادہ یعنی عام طور پہ بولا جاتا ہے، کہ بازو میں کوئی غریب کھڑا ہو جائے، اس کے بغل میں ایک مزدور کھڑا ہو جائے، اس کے بغل میں ایک وزیر کھڑا ہو جائے، اس کے بغل میں فوج کا کوئی اعلیٰ افسر کھڑا ہو جائے۔ اور دیکھو، ہم اس لیے یہ کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم 5 دفعہ تمہارے اندر اس بات کو پیدا کریں، اس بات کو بھر دیں تمہارے ذہن میں کہ اللہ کے سامنے سارے مخلوق برابر ہیں، اور تمہیں عدل و مساوات کا پاٹھ پڑھانا چاہتے ہیں، لیسن دینا چاہتے ہیں
کہیں ایسا نہ ہو کہ 5 وقت کے بعد جیسے ہی مسجد سے باہر جاؤ تو تم اس لیسن کو بھول جاؤ. اور دیکھو ہرگز اگر تمہارے دل و دماغ میں بھی یہ بات پیدا ہو جائے کہ یہ غریب ہے, یہ مسکین ہے, یہ یتیم ہے, یہ مفلس ہے, یا یہ ہماری حیثیت کا نہیں ہے, اس کو پیچھے چلا جانا چاہیے, مجھے آگے آ جانا چاہیے, اگر ہلکی سی یہ بات آپ کے دماغ میں آئی تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد سجدوں کی ٹکریں رہ جائیں گی, روح نماز ختم ہو جائے گی, ہے نا. اور نبی کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک صاحب, جن کو ظاہر ہے ہمارے سماج میں, ہم دیکھیے جو بھی مثالیں دیں گے وہ مثالیں ہمارے ملکوں کی ہوں گی, یہاں سے میں واقف نہیں ہوں, لیکن یہاں آپ منطبق خود کر لیجئے گا کہ جو زیادہ وائٹ کالر لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ چاہتے ہیں کہ جب ہم آئیں تو ہماری آمد کو محسوس کیا جائے. تو ایک صاحب آئے نبی کے زمانے میں, ظاہر ہے رئیس ہوں گے, اور انہوں نے آ کے نبی کے سامنے بیٹھ گئے, اور تھوڑی دیر کے بعد ایک مفلس شخص آیا اور وہ بھی نبی کے پہلو میں بیٹھنا چاہتا تھا. وہ بیٹھا اور انہوں نے اپنا دامن, ظاہر ان کے کپڑے زیادہ صاف ہوں گے, چمک رہے ہوں گے, انہوں نے اپنا دامن ہٹایا. جیسے ہی انہوں نے اپنا دامن ہٹایا, نبی رحمت کی پیشانی پر غضب کی لکیریں نمایاں ہو گئیں. کہنے لگے کہ کیا تم نے اس لیے دامن ہٹایا کہ اس کی غربت کی گرد تمہارے اوپر نہ آ جائے؟ اب نبی کے غصے سے وہ شخص کانپنے لگا. غنی, یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ مجھے, میں اپنی اس غلطی کے کفارے کے لیے میں چاہتا ہوں اپنی آدھی دولت اپنے اس بھائی کو دے دوں. وہ جو غریب تھا وہ کھڑا ہو گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ یہ دینے کو تیار ہے مگر میں لینے کو تیار نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ غنی بن کے کل میں وہی سلوک اپنے کسی غریب بھائی کے ساتھ کروں جس طرح آج اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اب اصل روح شریعت سن لیجئے کہ یہ سب چیزیں تو اپنی جگہ ہیں, لیکن اس کے بعد ایک روح اور ہے جو تمام عبادتوں کی کامن روح ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایک جملہ, وہ ایک سینٹنس, متوجہ رہیے گا, سب کچھ انشاءاللہ جو ہے وہ میں کوشش کروں گا کور کرنے کی, کہ وہ ایک جملہ, وہ ایک سینٹنس جو ہر انسان اپنی زبان میں ادا کرتا ہے. نماز میں, پوری نماز عربی میں ہے, لیکن ایک سینٹنس ہے کہ جو اپنی مادری زبان میں ادا کرتا ہے. ترکی والا ترکی میں, انگریزی والا انگریزی میں, عربی والا عربی میں, فارسی والا فارسی میں, اردو والے ہم جیسے لوگ اردو زبان میں کیا کہتے ہیں؟ نماز فجر پڑھتا ہوں میں 2 رکعت قربتاً اللہ, قربتاً اللہ. یعنی اب قدرت یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ دیکھو نماز تو پوری تم عربی میں پڑھ رہے ہو, لیکن کم سے کم یہ نیت تم اپنی مادری زبان میں کرو تاکہ پتہ چل جائے تم کرنے کیا جا رہے ہو. اور قربتاً اللہ یعنی یہ کس لیے کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ سے قریب ہو جائیں. متوجہ رہیے, خدا سے قریب ہو جائیں. تو خدا سے ہم کیسے قریب ہوں؟ یہ قربت کیسے ہوگی؟ کیا نعوذ باللہ وہ ہم سے 100 میل دور ہے اور ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے 1 میل قریب ہو جائیں گے؟ کیا اس سے بعد زمانی مراد ہے, یعنی فزیکل ڈسٹینس مراد ہے کہ ہم اس سے نماز میں قریب ہو جائیں گے؟ نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ, روزہ رکھتا ہوں میں قربتاً اللہ, حج کرتا ہوں میں قربتاً اللہ, جہاد کرتا ہوں میں قربتاً اللہ, خمس دیتا ہوں قربتاً اللہ, زکوٰۃ دیتا ہوں قربتاً اللہ. اس قربت سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین نے بتایا, علماء نے بتایا کہ یہاں, کیونکہ وہ تو فزیکل ڈسٹینس سے دور ہے, اس کے لیے ڈسٹینس کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ اتنی دور ہے کہ نظروں سے اوجھل ہے, اتنا قریب ہے کہ ہماری جگلر وین جسے جو ہے وہ حبل ورید کہتے ہیں, اس سے بھی زیادہ قریب ہے. تو آخر اس سے قریب ہونے کے سے مراد کیا ہے؟ تو علماء نے بتایا کہ یہاں پر ذات خدا سے قریب ہونا مراد نہیں, صفات خدا سے قریب ہونا مراد ہے. اگر وہ رحیم ہے تو تم تھوڑے سے رحم کرنے والے بن جاؤ, اگر وہ عالم ہے تو تم بھی علم رکھنے والے بن جاؤ, اگر وہ کریم ہے تو تم بھی کرم کرنے والے بن جاؤ, اگر وہ عزیز ہے تو تم بھی عزت والے بن جاؤ, اگر وہ قادر ہے تو تم بھی قدرت والے بن جاؤ. اگر ایک نماز کو پڑھ کے تم میں صفات خداوندی کی ذرا سی جھلک پیدا ہو جاتی ہے تو قربتاً اللہ کہنا تمہارا وصول ہے, ورنہ صرف زبان سے کہنا ہے, روح صلاۃ ادا نہیں ہوگی. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. کسی صفت سے قریب ہو جاؤ. بس میرے دوستو, یہ بالکل جیسے مقدماتی بحث تھی, اور میں جلد از جلد آنا چاہتا ہوں آیہ کریمہ پر کہ جس کی میں نے تلاوت آپ کے سامنے کی, سورہ یوسف کی 2 آیت ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, کہ
کہ ہم نے اس کتاب کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھو. بات یہ ہے حضور کہ ہم نے مقصد قرآن اپنے سماج میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شریعت کچھ اور کہتی ہے اور سماج کچھ اور بنا لیتا ہے. ہم نے قرآن مجید کے بہت سے رول اپنے سماج میں قرار دے لیے ہیں. تو سب سے بڑا رول تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں یہ قرآن نہ ہو, ہے نا, ہر گھر میں ہوتا ہے. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ اس کو اتنی اونچائی پر رکھا جاتا ہے کہ عام طور پہ ہاتھ بھی نہیں پہنچتا, ہے نا, اتنی اونچائی پر رکھا جاتا ہے. جبکہ جو استعمال کی کتابیں ہوتی ہیں جس سے آپ فائدہ حاصل کرتے ہیں اس کو اس جگہ رکھا جاتا ہے جہاں آسانی سے ہاتھ پہنچ جائے. یعنی ہماری نیت ہی یہ ہے کہ ہم اس کو رکھیں گے ضرور مگر فائدہ نہیں اٹھائیں گے. اب جو ہے وہ ہمارے یہاں قرآن کے جو فنکشنز ہیں وہ کیا ہیں اور قرآن کا رول کیا ہے, میں آپ کے سامنے جلدی بس 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں کہ جو ہم اپنی سماجوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کا ایک کام تو یہ ہے کہ ہم جا کر کے سب سے پہلے گھر میں رکھ دیتے ہیں. کہا اور بھی قرآن کا کوئی کام ہے؟ کہا ہاں, قرآن کو ہم بیٹیوں کے جہیز میں دیتے ہیں اور سب سے آگے وہ رہتا ہے, اور بیٹی سے بھی یہ سکھا دیتے ہیں کہ بیٹا جا کے اتنی اونچائی پر رکھنا کہ احترام ہو سکے, پڑھ نہ سکے. اچھا کیا اور بھی کوئی قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کہا ہاں. کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کہا کہ جب کوئی سفر میں جاتا ہے تو ہمارے گھر کی کوئی بڑی بوڑھی قرآن لے کر کے دروازے پہ آ جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بیٹا تم اس کے نیچے سے نکل جاؤ. بے شک بڑی اچھی بات ہے. ہم دیکھیے اس میں سے کسی چیز کا انکار نہیں کر رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ ہم جہیز میں دینے سے انکار کر رہے ہیں یا قرآن کے نیچے. اچھا اور بھی کوئی کام ہے؟ کہا ہاں, جب کوئی بے ہوش ہو جائے تو اس کی ہوا دی جاتی ہے. یعنی آپ غور کر رہے ہیں, دیکھیے کتنا کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. یعنی ہوش مند کو قرآن کی ہوا نہیں دی جاتی, جب بے ہوش ہو جاتا ہے تو قرآن کی ہوا دی جاتی ہے. اچھا پھر کوئی کہے کہ اچھا اور بھی کوئی راستہ ہے, اور بھی قرآن کا کوئی رول ہے؟ کہا ہاں اور بھی رول ہیں. بتائیے حضور. کہا جب ہمارے یہاں کسی کا آخری وقت آتا ہے, متوجہ رہیے, تو کہا گیا کہ سورہ یاسین, یعنی موت کے وقت سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے, زندگی کے وقت سورہ یاسین نہیں پڑھا جاتا. جبکہ آپ سورہ یاسین کو کیا کہتے ہیں؟ قلب قرآن, قرآن کا دل, ہارٹ آف قرآن کہتے ہیں. لیکن جب آخری وقت آتا ہے تو حضور جب رمق حیات باقی تھی تبھی اس کو پڑھ لیے ہوتے. اچھا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں, اس کے علاوہ 2-3 مقدس پرپس بھی ہیں اس کے اور رول بھی ہیں. کہا یہ ایک مقدس رول تو یہ ہے کہ ہم اس کو ریسائٹ کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, اور دوسرا رول یہ ہے کہ ہم اس کو حفظ کر لیتے ہیں, پورا کا پورا یاد کر لیتے ہیں. پہلی بات تو دنیا میں اور کوئی کتاب ایسی آپ نے دیکھی کہ جس کو یاد کیا جائے؟ چلیے اس پہ بحث ہم بعد میں کریں گے, یاد کر لیتے ہیں. اب جی چاہتا ہے کہ ہم قرآن سے پوچھ لیں کہ بھئی سماج نے تو اتنا رول قرآن کا بیان کر دیا, قرآن سے پوچھا جائے کہ تم کس لیے نازل ہوئے. دیکھیے مجھے ان چیزوں میں سے کسی سے انکار نہیں, آپ بے شک جو ہے وہ بے ہوش کو ہوا بھی دیجئے, اور قرآن کا یعنی یہ آپ سمجھ لیجئے کہ بچوں کو یاد کرا دیا جاتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, کہ دیکھو تمہاری کتاب کیا ہے, کہا قرآن. اور یہ بھی ہم لوگوں کے زمانے میں یاد کیا جاتا تھا کہ بیٹا جب جو ہے نکیرین قبر میں آئیں اور پوچھیں کہ تمہاری کتاب کیا ہے تو فوراً کہنا قرآن. اور اس کے بعد اگر نکیرین یہ پوچھ لیں کہ قرآن کو کبھی دیکھا بھی, کبھی ہوا لگی قرآن کی, تو یہ کہنا, اب بچہ کیا کہے گا؟ یہی کہے گا ایک بار بے ہوش ہوئے تھے تو قرآن کی ہوا دی گئی تھی. تو آپ یہ بتائیے کہ جس کو قرآن کی ہوا نہ لگی ہو اسے اسلام کی ہوا کیسے لگ سکتی ہے؟ تو اب قرآن سے اب یہ پوچھا گیا کہ تم کس لیے نازل ہوئے سماج میں, تو قرآن نے نہ تو یہ مقصد بتایا کہ بیٹیوں کو جہیز میں دیا جائے, نہ یہ مقصد بتایا کہ اس سے جو بے ہوش کو ہوا دی جائے, نہ یہ مقصد بتایا کہ سفر میں اس کے نیچے سے نکلا جائے, نہ یہ مقصد بتایا کہ جب حالت احتضار یعنی موت کی حالت ہو تب اس وقت جو ہے وہ قرآن پڑھا جائے. نہ قرآن نے یہ کہیں کہا کہ ہم کو یاد کر لو اس لیے ہم اترے, بلکہ قرآن آواز دے رہا ہے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے اس لیے بنیادی مقصد قرآن کے نازل کرنے کا یہ ہے کہ تم اسے سمجھو پڑھ کر کے. اب ہم نے سمجھا نہیں بلکہ سب کچھ کیا, سمجھنے کے علاوہ سب کچھ کیا. میرے دوستو
اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کے لیے اتنا مقدمہ ہم نے بنایا. ایک سوال میرے نوجوانوں کی طرف سے یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ بھائی یہ بتائیے کہ بس اس بات کو ہم لیں گے اور اس کے بعد چند فضائل کے گوشے پیش کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے وقت کتنا بچتا ہے, باقی چیزیں انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. کہ ہمارا نوجوان آج یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیے قرآن میں ہم نے دیکھا کہ بھائی کچھ تو انبیاء کے قصے ہیں, کچھ احکام کی آیتیں ہیں, کچھ خاص لوگوں کی فضیلتوں کے بارے میں آیت ہے اور قصے کہانیاں ہیں, تو ہمارے بارے میں کیا ہے؟ متوجہ رہیے گا. تو قرآن ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, ہمیں کیا مل رہا ہے قرآن سے؟ ماڈرن زمانے کے بارے میں تو قرآن میں کچھ بھی نہیں کہا گیا, تو ہم اس قرآن کو کیوں پڑھیں؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. بتائیے یہ سوال ہے یا نہیں ہے نا؟ شعور کے اوپر یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ اور میری کوشش ہوگی کہ ان 5 دنوں میں, ان 5 راتوں میں ہم جو ہے بہرحال ایک مجلس تو دن میں ہے, باقی 5 شام کو ہیں, لیکن ٹیکنیکلی اس وقت بھی رات نہیں ہوگی, میرے خیال سے مغرب سے پہلے ہی ہوگا. تو ان 5 دنوں میں ہم اس بات کا پتہ لگائیں اور اس بات کو دیکھیں کہ کیا ہمارے لیے قرآن میں کچھ ہے یا نہیں ہے. کہ ہمارا نوجوان یہ کہہ سکتا ہے, بہت آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن میں کیا ہے, یہ سب تو باتیں ہیں. تو یہی مسئلہ ہے کہ قرآن کو اس طرح بتایا ہی نہیں گیا تاکہ پتہ چلے کہ قرآن میں ہمارے لیے کیا ہے نا, ہمارے لیے کیا ہے قرآن میں. اب میں آپ کے سامنے یہی کوشش کروں گا کہ روح قرآن یہ بتایا جائے کہ قرآن کی زبان کیا ہے اور قرآن کس طرح ہدایت دیتا ہے. میرے دوستو, قرآن لٹریری زبان میں گفتگو نہیں کرتا بلکہ علامتی زبان میں گفتگو کرتا ہے. میں اپنے بچوں کے لیے اس کا ترجمہ کر دوں, قرآن سمبولک لینگویج میں گفتگو کرتا ہے, سمبلز میں گفتگو کرتا ہے. قرآن شخصیتوں کے نام لینے سے پرہیز کرتا ہے. متوجہ رہیے, کچھ شخصیتوں کے نام ہیں لیکن شخصیتوں کے نام نہیں لیتا, ان کی علامتیں بتاتا ہے. کیونکہ شخصیتوں کا نام لینے سے بھی چیزیں محدود ہو جاتی ہیں, وقت بتا دینے سے بھی چیزیں محدود ہو جاتی ہیں. متوجہ رہیے گا. قرآن نے کہا جگہ جگہ کہا کہ فرعون. اب دنیا کیا سمجھی؟ متوجہ رہے میرے نوجوان دوست, متوجہ رہے. دنیا یہ سمجھی کہ فرعون کے معنی 5000 سال پہلے مصر کے جو حکمراں ہوتے تھے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جیسے ہی آپ نے یہ کہا, سمجھیے آپ نے جسم قرآن کو تو باقی رکھا, روح قرآن کو کل کر دیا. قرآن جب فرعون کہتا ہے تو قرآن سے مراد فرعون وہ نہیں کہ جو 5000 سال پہلے حضرت موسیٰ کے مقابل بیٹھا ہوا تھا. قرآن میں فرعون کے معنی ہیں ہر وہ پولیٹیکل پاور سخت کہ جو اپنی طاقت کے ذریعے عوام کی آواز کو اور عوام کے گلے کو کچل دینا چاہے. جہاں کہیں فرعون قرآن کہہ رہا ہے, قرآن سے مراد, فرعون سے مراد وہ 5000 سال پہلے کا فرعون نہیں بلکہ زمانے بھر کے فرعون اور آج کے فرعون بھی. اور اس فرعون کی علامت کیا ہے کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اب دنیا کہے کہ بھئی وہ رب کہتا تھا, آج کے فرعون تو رب نہیں کہتے. حضور زمانے کے بدلنے سے صرف اتنا ہی فرق آیا ہے کہ وہ زبان سے کہتا تھا, یہ تقاضا وہی کرتے ہیں, یہ جان رہے ہیں کہ زبان سے نہیں کہا جا سکتا. اب دیکھیے جڑ گیا کہ نہیں, قرآن آپ سے جڑ گیا نا, کہ جب فرعون کہے, فرعون کے معنی انکنٹرولڈ سیاسی قوت, کہ جو عوام پر اتنی حکومت کرنا چاہے ویسی حکومت. جیسی اب میں کچھ علامتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادھر جو ہے وہ جادوگروں نے کلمہ پڑھا تو اس نے کیا کہا, آمنتم بہی قبل ان آذن لکم, میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے. غور کیا, یعنی فرعون کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ وہ جسم پر بھی حکومت کرنا چاہتا ہے, فکر پر بھی حکومت کرنا چاہتا ہے. آج کے فرعون بھی ایسے ہی ہیں کہ جو آپ کے جسم پر بھی حکومت کرنا چاہتے ہیں, آپ کی فکر پر بھی حکومت کرنا چاہتے ہیں.
لیکن دیکھیے روح سجدہ کیا ہوتی ہے یہ بھی دیکھ لیجئے یہاں سے. روح سجدہ, جادوگروں نے ایک سجدہ کیا تھا, اس سے پہلے ابھی تک وہ کیا تھے؟ فرعون کے خوشامد کرنے والے تھے. فرعون کی خوشامد کرنے والے درباری جو ارد گرد گھوما کرتے ہیں وہ تھے. لیکن ایک سجدہ کیا تھا, اس خلوص کا سجدہ تھا کہ اس ایک سجدے کے بعد فرعونیت بھی ان کے سامنے ختم ہو گئی. کیا کہا اس نے؟ کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹوں گا الٹے طور پر اور تم سب کو سولی دوں گا. یعنی اگر داہنا ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹوں گا اور ہاتھ پیر کاٹ کے سولی دوں گا. وہی جادوگر, آپ یہ دیکھیے کہ ایمان دل میں کیا اثر پیدا کر دیتا. وہ جادوگر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تک صرف فرعون کو ذل الہی حضور سرکار کہہ رہے تھے, ایک سجدہ اصل خدا کا کیا اور کہنے لگے اب تو جو چاہے کر لے, ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹ کے جا چکے ہیں. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. معلوم یہ ہوا کہ سجدے کی شان یہی ہے کہ قدرت کہتی ہے کہ اگر تم نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا تو میں تمہیں سب سے بڑا بنا دوں گا. ہے نا وہ ایک سجدہ, وہ ایک سجدہ علامہ اقبال کا مصرع پڑھ دوں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ ایک سجدہ نہ جانے کتنے سجدوں سے آزادی دے دیتا ہے نا. تو وہ فرعون تھا. اب دنیا کے فرعونوں کو تلاش کر لیجئے, نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں جہاں جس خطے میں فرعون بیٹھے ہوئے ہیں, جو علامتیں اس فرعون کی ہیں وہی علامتیں اس فرعون کی. اب آگے بڑھتا ہوں. قرآن کہتا ہے قارون. کون سا قارون؟ وہی 1000 سال پہلے کا قارون؟ کہا نہیں, ہر وہ کیپٹلسٹ جو طاقت یعنی دولت کے دم پر عوام کو خریدنے کا حوصلہ اور جذبہ رکھتا ہو. اس وقت کے بھی قارون تھے, آج کے بھی قارون ہیں. یاد رکھیے اس وقت کے قارون کا مقصد اور منشا بھی وہی تھا جو آج کے لوگوں کا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو قارون بھی ویسا. اور دیکھیے قدرت نے نام اور وقت نہیں بتایا. یعنی فرعون کا بھی نام فرعون نہیں تھا, وہ تو اس وقت کے بادشاہوں کو فرعون ہی کہا جاتا تھا. جیسے ایران کے بادشاہوں کو سیزر کہا جاتا تھا, ہے نا. الگ الگ جگہ کے جیسے حیدرآباد کے حکمرانوں کو نظام کہا جاتا تھا, اسی طریقے سے فرعون کو یعنی اس وقت کے رولرز کو یعنی مصر کے رولرز کو فرعون کہا جاتا تھا. قدرت نے ٹائم نہیں بتایا. اگر ٹائم بتا دیا کہ ہوتا کہ 1000 سال پہلے, کیا قدرت کو معلوم نہیں تھا ٹائم؟ اس لیے کہ ٹائم بتا دیتا تو بات محدود ہو جاتی. اب اسی طرح سے قدرت نے حامان کہا ہے. تو حامان کون ہے؟ حامان کون ہے؟ کہا کہ وہ چالاک مکار وزیر جو ذل الہی کے لیے ان کی منشا کے لیے ان کی مرضی کے لیے شریعت کے چور دروازے تلاش کرتا رہتا ہے. غور فرما رہے ہیں نا؟ تو ایسے آج بھی دنیا میں بہت سے حامان مل جائیں گے جو بادشاہوں کے گرد رہتے ہیں اور اپنا کام نکالتے رہتے ہیں. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اب میں آپ کو کہاں تک قصے بنی عباس کے دور کے اور بنی امیہ کے دور کے سناؤں کہ کتنے ایسے حامان تھے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. میں نے کہا قرآن نام لینے سے پرہیز کرتا ہے, لیکن ایک جگہ نام لیتا ہے, کہتا تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. مگر یاد رکھیے ابو لہب صرف 1400 برس پہلے مکے میں گھومنے والا قریش کا سردار ابو لہب نہیں ہے, بلکہ ہر سماج میں ابو لہب پائے جائیں گے. جو سچائی اور اچھائی کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جائے وہ اپنے وقت کا ابو لہب ہوا کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اس طرح جب آپ گفتگو کریں گے اور اس طرح سے جب آپ قرآن کو دیکھیں گے تو قرآن آپ سے گفتگو کرتا ہوا نظر آئے گا. اب میں آپ کے سامنے ایک بات کہتا ہوں, مصیبت یہی ہے کہ قرآن کو دنیا نے وارثان قرآن سے نہیں لیا. آج دنیا یہ کہتی ہے کہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی خشک اتر ایسا نہیں ہے کہ جو اس میں نہ ہو, اور کوئی مجھ سے سوال کر سکتا ہے کھڑا ہو کر کے بچہ یا میرا نوجوان دوست کہ یہ بتائیے کہ ایٹم بم بنانے کی ٹیکنالوجی قرآن میں کہاں ہے؟ اور قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی خشک اتر ایسا نہیں کہ جو
اس میں نہ ہو. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں میرے دوستو، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کوئی ایسی کتاب ہے کہ ایٹم بم بنانے کا فارمولہ جو کئی والیومز میں جو ہوتا ہے وہ اس کتاب میں سمٹ کے آ جائے گا؟ کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. بھئی قرآن کا حجم آپ دیکھیے، لیکن قرآن کا دعویٰ اپنی جگہ سچا ہے کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو اس میں موجود نہ ہو. اب میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن سے معنی کیسے نکالے جائیں، بات واضح ہو جائے گی. مثال کے طور پر آج سے 300 برس پہلے کے کسی آدمی کو آپ زندہ کیجئے، زندہ کر دیجئے، مثال ہے، زندہ کیجئے اور وہ زندہ ہو کے یہ ساری ترقیاں دیکھے، تو وہ یہ کہے گا کہ یہ ہواؤں میں اڑتے ہوئے یہ ایروپلین اور یہ تمام چیزیں یہ سب کیا ہیں، کہاں سے آئیں، یہ ایروپلین کہاں سے آیا؟ تو آپ یہ جواب دیں گے، مثلا ایک سمپل سا جواب یہ دیں گے کہ بھئی یہ جو کچھ نکلا ہے یہ صرف مٹی سے نکلا ہے، آسمان سے تو کچھ اترا نہیں ہے. آسمان سے کچھ اترا ہے نہیں، جو کچھ نکلا مٹی سے نکلا. یہ بھی عجیب بات ہے کہ بھئی مٹی یعنی نیچے والوں کے لیے، زمین والوں کے لیے زمین ہی سے چیزیں آتی ہیں، وہ تو آسمان والوں کے لیے آسمان سے چیزیں اترتی ہیں. کہا بھئی اچھا یہ سب زمین سے نکلا؟ ہم نے تو جب بھی کھودا یا تو کیچڑ نکلی یا پانی نکلا، مٹی نکلی، اور تو کچھ نکلا ہی نہیں. تو کہا اب بھی کھودیں گے تو وہی نکلے گا، لیکن دیکھنے والی نظریں جانتی ہیں کہ کہاں کیا چھپا ہوا ہے، کہاں میٹل چھپا ہوا ہے، کہاں آئل چھپا ہوا ہے، کہاں منرلز چھپے ہوئے ہیں. یہ دیکھنے والی نظریں جانتی ہیں. ہر آدمی نہیں جان سکتا کہ کہاں ہیرے جواہرات چھپے ہوئے ہیں. ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے، انہوں نے جیولوجی میں پی ایچ ڈی کیا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ بہت دن انہوں نے جو ہے وہ سعودی عرب میں کام کیا تھا. وہ کہتے تھے کہ رضا صاحب میں جو ہوں مٹی کو ہاتھ میں لے کر کے بتا سکتا ہوں کہ اس کے نیچے تیل ہے یا پانی ہے وہاں. تو چونکہ ان کا ایکسپرٹیز تھا، معلوم یہ ہوا کہ عام نگاہیں جو نہیں دیکھ سکتی، ایکسپرٹ ان کو دیکھ لیا کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جب حافظ قرآن پڑھے گا تو قرآن میں اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن محافظ قرآن جب قرآن کی تعلیم دے گا تو ابن عباس کہیں گے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی کھو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ سکتا ہوں. اور محافظ قرآن کہے گا کہ اگر بسم اللہ دامن وقت میں گنجائش ہو تو بسم اللہ کی اتنی تفسیر لکھواؤں کہ 40 اونٹوں کے پر بار ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. میں آپ حضرات کی جو ہے وہ خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی آگے آنے والے وقتوں میں کہ قرآن کریم سے معنی کیسے نکالے جاتے ہیں. حافظ قرآن قرآن سے معنی نہیں نکال سکتا، اس کے لیے محافظین قرآن کی طرف نظر کرنا ہوگا، ہے نا، جن کو قرآن نے راسخون فی العلم کہا ہے، راسخون فی العلم کہا ہے کہ یہ تمہیں قرآن سے بتائیں گے کہ کون سی شے کہاں پر ہے. عجیب بات ہے، راسخون فی العلم بتائیں گے. راسخون فی العلم کے معنی وہ علم میں ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ علم ان کے اندر ہے، بلکہ وہ علم کے اندر راسخ ہیں. اب یہ مثال بہت باریک سی ہے. مثلا آپ سے کہا جائے کہ اس گلاس میں پانی یا پانی میں گلاس، اگر گلاس میں پانی ہے تو اتنا ہی دے سکتا ہے جتنا اس کا ظرف ہے، لیکن اگر پانی میں گلاس پڑا ہوا ہے تو آپ کو نکال نکال کے دیتا جائے گا جب تک کہ آپ کی پیاس نہ بجھ جائے. تو یہ علم ان میں نہیں ہے بلکہ یہ علم میں راسخ ہیں. اس کے معنی تمہاری جتنی تشنگی ہوگی یہ تمہیں دیتے جائیں گے، سیراب کرتے چلے جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. تو قرآن کریم کی روح یہ ہے کہ علامتی زبان میں گفتگو کرتا ہے حضور، اور سماجی مسائل سے گفتگو کرتا ہے. میں ایک مثال اور دوں گا اور اس کے بعد چند گوشے فضائل کے. قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. غور کریے کہ اس دن ہم بیٹی سے سوال کریں گے کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. بیٹی سے سوال کریں گے. کس بیٹی سے سوال ہوگا نہیں معلوم، لیکن جو مفسرین تھے انہوں نے بہت خوشی خوشی تفسیر کیا لکھی،
یہ اس دور کی بات ہے کہ جب عرب اپنے بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے. بس یہ سمجھ دیکھیے، انہوں نے، قرآن نے خود سے وقت کا تعین نہیں کیا، مفسر نے وقت کا تعین کر کے اس آیت کو محدود کر دیا. متوجہ ہیں آپ؟ قرآن کہہ رہا ہے ہم اس دن بیٹی سے سوال کریں. کس دور کی بیٹی سے سوال کریں گے قرآن نے نہیں بتایا. مفسرین نے بہت خوش ہو کے لکھ دیا کہ اس دور کی بات ہے کہ جب عرب میں بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. حضور یہ اس دور کی آیت نہیں ہے، یہ آج کے دور کی آیت ہے. یعنی وہ دور وہ تھا، اس دور کے لیے بھی تھی اور آج کے دور کے لیے بھی. وہ دور وہ تھا کہ جاہل عرب کم سے کم انتظار کرتا تھا 9 مہینے کا کہ دیکھیں شکم مادر سے کیا برآمد ہوتا ہے، لڑکا برآمد ہوتا ہے یا لڑکی برآمد ہوتی ہے. جب لڑکی ہوتی تھی تو دفن کر دیتا تھا. اب ذرا علم آگے بڑھا، جدید جہالت آ گئی کہ آپ نے ماں کے پیٹ میں جھانک کے دیکھ لیا لڑکا ہے کہ لڑکی. اگر لڑکی ہے تو اس کی قبر ماں کے پیٹ میں بنا دی. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آیت جتنی اس دور کے لیے تھی اس سے زیادہ آج کے دور کے لیے آ کے منطبق ہو گئی. وقت نے کروٹ بدلی اور یہ آیت یہاں پہ آ گئی. اب میں یہ کہوں گا کہ عورت کے اوپر جس دور میں جیسا جیسا ظلم ہوتا چلا جائے گا، یہ آیت اس جگہ آتی چلی جائے گی. زمانہ بدلتا ہے، تفسیریں بدلتی ہیں، قرآن نہیں بدلتا. بلکہ قرآن اپنے بطن میں سے ایک نیا معنی ظاہر کر دیتا. غور کیا نا آپ نے؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن ہمارے لیے، آپ کے لیے ہے، دور پارینہ کے لیے نہیں ہے، دور گزشتہ کے لیے نہیں ہے، گزرے ہوئے زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے. میں نے آپ کو جو اگزامپلز دیے، امید ہے کہ آپ حضرات اسے اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ رکھیں گے. میرے دوستو، رسول نے کیا کہا کہ دیکھو قرآن کا ظاہر بہت حسین ہے اور اس کا باطن بہت عمیق ہے، گہرا ہے. اور گہرائی میں سب سے بڑا خطرہ کس بات کا ہوتا ہے؟ ڈوب جانے کا. اے اللہ کے رسول، اگر ہم گہرائی میں اتریں تو کہیں ڈوب نہ جائیں. آپ نے کسی کشتی کا انتظام کیا؟ کہا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، اس کشتی میں بیٹھو گے تو تمہاری منزل سیدھے حوض کوثر تک ہوگی. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. ایک کشتی نوح نے بنائی تھی، اور ایک کشتی محمد مصطفیٰ نے بنائی ہے. دونوں میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ کشتی پانی کے طوفان کے لیے تھی، یہ کشتی ضلالت کے طوفان کے لیے ہے. ہدایت کے ساحل تک آپ کو جانا ہے تو اس کشتی میں بیٹھنا ہوگا. وہ کشتی وہ تھی کہ جس کے لیے کہا گیا کہ یہ کشتی فَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق یہ کشتی بناؤ. تو اگر کشتی نوح وحی کے مطابق بن رہی ہے تو کشتی محمد مصطفیٰ، کشتی ہدایت بھی اللہ کی ہدایت کے مطابق بن رہی ہے. اس میں جو کچھ لگ رہا ہے میٹیریل، تختے اور کیلیں، وہ وحی کے مطابق لگ رہے ہیں. تو اگر کشتی نوح میں تختے اور کیلیں وحی کے مطابق لگیں گے تو پھر کشتی محمد مصطفیٰ میں بھی شورا اور اجماع کے تختے نہیں لگ سکتے، یہاں بھی عصمت کے تختے لگیں گے. طوفان بہت بڑا ہے تو اس کے لیے کہا گیا کہ ہم جنگل کی لکڑیوں پر اعتبار نہیں کر سکتے. عجیب بات ہے، خدا کی قسم، جنگل کی لکڑیوں پر اعتبار نہیں کر سکتے. حضرت نوح نے درخت اپنے گھر میں لگائے، اور ظاہر ہے حضرت نوح کی عمر بہت زیادہ. جب گھر میں درخت پل کے بڑے ہوئے ان کو کاٹا. یعنی طوفان اتنا بڑا ہے کہ ہم جنگل کی لکڑیوں پر اعتبار نہیں کر سکتے. روایات میں یہ ہے کہ ساگون کا درخت لگایا تھا انہوں نے. یعنی اعتبار کی آخری منزل یہ ہے کہ اپنے گھر میں درخت لگایا جائے. تو جب کشتی نوح میں باہر کے تختے نہیں لگ سکتے تو کشتی محمد مصطفیٰ میں کافروں کے گھر میں پیدا ہونے والے امام کہاں لگ سکتے ہیں؟
یہاں بھی وہی تختے لگیں گے جو خانہ حضرت محمد مصطفیٰ میں پیدا ہوئے اور ان کی آغوش میں پلے، ہے نا. اور پہلا درخت وہ ہے کہ جس کی جڑیں اللہ کے گھر میں ہیں، جو پیدا ہوا اللہ کے گھر میں اور پلا آغوش رسول میں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. خدا کے گھر میں جس کی جڑیں ہوں، آغوش رسول میں جس کی شاخیں ہوں، اس درخت کی کیا شان ہو سکتی میرے دوستو. یہ وہ درخت ہے، یہ وہ کشتی ہے کہ جس میں جو سوار ہوا. یہ بھی عجیب بات ہے، کشتی میں جو سوار ہو جاتا ہے، چاہے کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو، سو رہا ہو، تب بھی پار ہو جائے گا. لیکن جو اس کشتی میں سوار نہ ہوا ہو، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو تو غرق ہو جائے گا، ہے نا. اب کوئی یہ کہے کہ صاحب اس میں تو ایسے جانور بھی تھے جو نجس جانور تھے، یعنی کشتی نوح میں تو کتے بھی تھے. ہاں صاحب قبول کیا. اب یہ بھی کہہ دیا کہ صاحب خنزیر بھی اس میں ہوں گے. ہاں صاحب یہ بھی قبول ہے کہ تھے. مگر آپ ہی سے میں سوال کر رہا ہوں، یہ بتائیے کہ جو تھے وہ پار ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ کہا کہ پار ہو گئے تھے. تو ہم نے کہا یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی کتنا ہی نجس کیوں نہ ہو، اگر سوار ہو گیا تو پار ہو جائے گا. اور اگر سوار نہیں ہوا تو صحابی ہی کیوں نہ ہو، وہ پار نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کشتی نوح کا بھی یہ امتیاز ہے کہ کشتی نوح قرابت نہیں دیکھتی، کردار دیکھتی ہے. نوح کی بیوی بھی نہیں کامیاب ہو سکی، نوح کا بیٹا بھی نہیں کامیاب ہو سکا. دیکھیں بہت بڑی ہدایت چھپی ہوئی ہے قرآن میں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ موضوع قرآن ہے اور روح قرآن ہے. قرآن کیا بتانا چاہتا ہے؟ کیا بتانا چاہتا ہے؟ ان دونوں بیویوں کے بارے میں کیا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، ہے نا، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما. ہم تمہیں مثال دیتے ہیں ان دو نبیوں کی بیویوں کی، زوجہ نوح اور زوجہ لوط. یہ قرآن کے جملے، میرے جملے نہیں ہیں، کہ زوجہ نوح اور زوجہ لوط، کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے عقد میں تھی مگر خیانت کرتی تھی. تو قدرت نے کیا بتانا چاہا اس آیت میں اور اپنی کتاب میں کہ دیکھو کشتی نوح جو ہے وہ صاحب کردار کو بچاتی ہے، بد کردار کو نہیں بچاتی ہے. ہمارے ہاں رشتے میں یار نہیں ہے، کردار میں یار ہے. تو اگر کشتی نوح زوجہ کو نہیں بچا سکتی تو کشتی محمد اس زوجہ کو کیسے بچا سکتی ہے؟ آپ غور کریے، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، بات ہے کردار کی. جو صاحب کردار ہوگا، صاحب کردار اگر غیر بھی تھا تو کشتی نوح میں آ کے پار ہو گیا. بد کردار اگر بیٹا بھی تھا تو یہ کہتا رہا کہ بابا جان میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ بچا لے گا. معلوم ہوا اللہ سے جو بھاگتا ہے وہ پہاڑ پر ہی پناہ لیا کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. تاریخ کی حقیقتیں یاد ہے نا کہ جو اللہ سے بھاگے گا. اور حضرت نوح کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اس پہ سوار ہو جاؤ، اس لیے کہ آج بچنے والا کوئی نہیں ہے اللہ کے غضب سے. کہا نہیں، پہاڑ بچا لے گا. تو دیکھیے وہاں اس پہاڑ نے ان کو نہیں بچایا، غرق کر دیا. اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جو نبی کو چھوڑ کے پہاڑ تک جاتے تھے تو پہاڑ نے ان کو بچا تو لیا لیکن ان کی عزت کو تار تار کر دیا. تاریخ نے آج تک بتا دیا کہ دیکھو جس کو پہاڑ پہ جگہ ملی تھی اس کا کردار کیا تھا، اور جو نبی کے ساتھ جنگ کر رہا تھا اس کا کردار کیا تھا. بس نبی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اتنا پوچھا تھا، اے علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں چلے گئے؟ تو مولا نے کیا جواب دیا تھا؟ یا رسول اللہ کیا میں بھی ایمان کا اظہار کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ خدا کی قسم دیکھیے یہ بھی علامتی زبان ہے. مولا نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اپنے لیے معیار بتا دیا. جو میدان جنگ سے فرار کرے اس کو تجدید ایمان کی ضرورت ہوتی ہے. تو مسلمانوں
اب یہ جو نمبر تمہارے چل رہے ہیں کہ پہلا نمبر کس کا، دوسرا نمبر ایمان میں کس کا، اب یہ پہلے بتاؤ کہ جنگ احد کے بعد کون سب سے پہلے ایمان لے کے آیا؟ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ میرے دوستو، قرآن کریم کو ہمیں صرف ہل ہل کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ غور و فکر سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ ایک آیت پڑھیے لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے اور ہم آج کی دنیا سے اس چیز کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ فرعون کی داستان اور حضرت موسیٰ کی داستان اور حضرت عیسیٰ کی داستان، بلکہ ہر چیز میں علامتیں چھپی ہوئی، ہر چیز میں علامتیں چھپی ہوئی۔ بس جلدی سے بات کو کر کے، اور میری نظر گھڑی پر بھی ہے کہ 15 منٹ بچے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہمیں وقت کے اندر اپنی بات کو ختم کرنا ہے، کہ ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ جس غم کو آپ مناتے رہتے ہیں یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو ہم نے پہلے بتا دیا کہ قرآن علامتی زبان میں گفتگو کرتا ہے۔ حقیقی زبان میں آپ ہی بتائیے، کیا ایکچول ٹیکسٹ میں قرآن گفتگو کر سکتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی سبجیکٹ کی کتابیں کئی والیوم میں ہوتی ہیں، آپ کے سامنے صرف ایک والیوم موجود ہے اور دعویٰ اس کا یہ ہے کہ خشک و تر سب اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ اس میں بیان کیا جا رہا ہے وہ کس طرح بیان کیا جا رہا ہے؟ سمبولکلی بیان کیا جا رہا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس میں سے چیزوں کو نکالیں، اور قرآن نے کہا کہ دیکھو تم اس سے معنی نکالنے کے لیے کچھ شخصیتوں کے محتاج ہو جو تمہیں ڈائریکشن دیں گی، جو تمہیں بتائیں گی کہ کہاں پہ کیا چھپا ہوا ہے، اور وہ کون ہوگا؟ وہ محافظ قرآن ہوگا۔ قرآن میں کربلا کا ذکر بظاہر نہیں ہے، بظاہر نہیں ہے، لیکن کیا قرآن سے ہم چیزیں نکال نہیں سکتے ہیں؟ کوئی کہے کہ قرآن کریم میں پولیٹیکل سسٹم کہاں ہے، مسلمانوں کا حاکم کون ہوگا، کہاں بتایا گیا ہے؟ ہم نے کہا کہ آپ کی نگاہوں سے نہیں بتایا گیا، لیکن اگر قاعدے کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو قرآن میں بتایا بھی گیا کہ مسلمانوں کا حاکم کسے ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح سے واقعہ کربلا بھی قرآن میں موجود ہے، اور قرآن واقعہ کربلا کی یاد منانی چاہیے، اس کی ہدایت بھی قرآن میں موجود ہے۔ ہدایت موجود ہے، واقعہ موجود نہیں ہے۔ قرآن مختصر کتاب ہے، کا صاحب سیاسی نظام تو ملتا نہیں قرآن میں۔ بنی اسرائیل گئی حضرت شموئیل کے پاس، عجیب بات ہے، بنی اسرائیل اتنی سرکش قوم ہے، حضرت شموئیل کے پاس گئی کہ ہمارا ایک قوم سے مقابلہ ہے، ہمارا ایک لیڈر معین کر دیجئے۔ میں کہوں گا بنی اسرائیل تم تو بڑی سرکش قوم ہو، اپنے اندر سے ایک لیڈر معین کر لو نا۔ تو بنی اسرائیل جواب دیں گے کہ ہم لاکھ سرکش صحیح، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ لیڈر معین کرنا ہمارا کام نہیں ہے، نبی کا کام ہے۔ تو نبی نے کہا، تو ہم یہ کہیں گے نبی اللہ آپ ہی بنا دیجئے ان کا کوئی لیڈر، ان کے اندر سے کوئی لیڈر بنا دیجئے۔ حضرت شموئیل نے کہا کہ غور کرنے دو مجھے، کل آنا، میں دعا کروں گا اللہ سے۔ کہا کہ نبی اللہ آپ بنا دیجئے نا۔ کہا لیڈر بنانا میرا بھی کام نہیں ہے بلکہ خدا کا کام ہے۔ اگلے دن آئے، اگلے دن بنی اسرائیل آئے، کہا بھئی کیا ہوا ہمارا لیڈر؟ کہا ہاں خداوند عالم نے طالوت کو تمہارا لیڈر بنایا، طالوت کو تمہارا لیڈر بنایا۔ تو فوراً قوم نے وہی کہا جو آج بھی قوم کہتی ہے۔ میں نے کہا نا کہ قرآن آج کے لیے، قوم نے وہی جواب دیا کہ نہ تو مال ہے اور نہ حسب و نسب ہے۔ متوجہ رہیے، بالکل یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، آپ کے سامنے آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نہ تو مالدار ہے نہ حسب و نسب والا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ قوم کل بھی اسی طرح سوچتی تھی، آج بھی اسی طرح سوچتی ہے کہ جو مالدار ہو وہی قیادت کے لائق ہے، لیکن قدرت نے دو معیار بتا دیے، ہے نا۔ حضرت شموئیل نے کہا نہیں نہیں یار تم کیسی بات کر رہے ہو، اللہ نے طالوت کو چنا ہے اور اس کی علامتیں کیا قرار دی؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ وہ تم میں سب سے زیادہ علم میں آگے ہے اور شجاعت میں بہت آگے ہے۔ مسلمانوں جب تم اپنا حاکم چننے بیٹھنا تو یہی دیکھ لینا کہ علم میں سب سے آگے کون ہے، شجاعت میں سب سے آگے کون ہے۔ اور میں یہی کہوں گا، اب اس کے لیے دو جملے کہوں گا کہ علم میں آگے کون ہے، اس کے لیے میں آدھا مصرع پڑھوں گا اور آدھا آپ خود پڑھیں گے کہ پیغمبر کہیں گے انا مدینۃ العلم،
دیکھ لیجیے آپ. اور اب شجاعت کے لیے بھی میں آدھی لائن پڑھوں گا, آدھی آپ پوری کریں گے, اور میں کہتا ہوں کسی مصلی پہ نماز پڑھنے والا آدمی اس کے علاوہ کوئی اور نام لکھ دے, جیسے ہی میں کہوں گا لا فتح, غور کیا نا آپ نے, تو بس مسلمانوں کے درمیان وہی ایک ذات تھی جو علم میں سب سے آگے تھی اور شجاعت میں بھی سب سے آگے تھی. اب دوستو یہ مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کہاں ہے اور کیوں اس کی یاد منائی جائے. بالکل سادہ لفظوں میں 5 منٹ میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں اور آج کا بیان ختم ہوگا. کہ یہ بتائیے کہ قرآن کی سنت یہ ہے اور قرآن کا حکم یہ ہے کہ قربانی کی یاد منائی جائے. 10 ذی الحجہ کے واقعے کی یاد آج تک مسلمان مناتے ہیں کہ نہیں مناتے ہیں؟ یعنی اگر کوئی نبی زادہ زیر خنجر آ جائے تو قدرت کہتی ہے کہ قیامت تک اس کی یاد بنانا ہے نا. یاد منانا یہ نہیں کہ تم بھی اپنے بچوں کو زیر خنجر لے آؤ, یہ نہیں, بلکہ اس قربانی کی یاد منانا, یاد منانا. اگر کوئی نبی زادہ 10 ذی الحجہ کو زیر خنجر آ جائے تو اس کی یاد منانے کی قرآن تاکید کر رہا ہے. اور پورا حج کیا ہے, یہ بس اسی کی یاد منانا ہے. پورا حج کی جتنی علامت, جتنی بھی مناسک حج ہے, وہ کسی نہ کسی طور پہ حضرت ابراہیم کی یاد دلاتے ہیں اور ان واقعات کی یاد دلاتے ہیں, حضرت حاجرہ کی یاد دلاتے ہیں, حضرت اسماعیل کی یاد دلاتے ہیں, حضرت ابراہیم کی یاد دلاتے ہیں. 10 محرم کو اگر کوئی نبی زادہ زیر خنجر آ جائے جبکہ ذبح نہیں ہوا, تو قدرت نے کہا عید اس لیے کہ ذبح نہیں ہوا 10 ذی الحجہ کو, تو اگر 10 محرم کو کوئی نبی زادہ 3 دن کا بھوکا ہوا پیاسا شہید ہو جائے تو قدرت اس کی یاد منانے کو پسند نہیں کرے گی. قدرت ہمارا امتحان اسی طرح لیتی ہے کہ ہم نے تمہیں اصول دے دیا, اب دیکھیں کہ تم یہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. جب امتحان لیا جاتا ہے تو پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ 2+2 4 ہوتے ہیں, اور جب امتحان میں لیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے اب بتاؤ 8+8 کتنے ہوئے. اب طالب علم یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے تو 2+2 بتایا تھا اور اب 8+8 بتا رہے ہیں, تو استاد یہی کہے گا کہ ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ تم نے رٹا ہے یا سمجھا ہے. اگر رٹا ہے تو بس 2+2 makes 4 کہو گے ہمیشہ, لیکن اگر سمجھ لیا ہے, اگر جوڑنے کا فن سمجھ میں آ گیا ہے تو تم سب کچھ جوڑ لو گے. تو قدرت کہہ رہی کہ جب ایک نبی زادے کی یاد ہم منا رہے ہیں تو دوسرے نبی زادے کی یاد بدعت کیسے ہو سکتی ہے, بدعت کیسے ہو سکتی ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور سنت پیغمبر یہ ہے کہ وہ سجدہ کہ جو نبی کا سجدہ ہے اس میں امام حسین پشت رسالت پر آ گئے. آپ یہ دیکھیں ذکر رسالت اور ذکر حسین, ذکر الوہیت اور ذکر حسین ایک ساتھ نبی کے ذہن میں ہے. غور کر رہے ہیں, اسی وقت نبی کہہ رہے ہیں سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ, اور اسی وقت یہ دھیان ہے کہ بچہ پشت سے اترا یا نہیں اترا. آپ یہ بتائیے کہ سجدہ ہمارا آپ کا سجدہ نہیں کہ جس میں شیطان نہ جانے کتنی طرح سے ہم کو بہکاتا رہتا ہے, یہ نبی اعظم کا سجدہ ہے کہ جہاں پہ سجدے میں نبی کو معراج ہوتی ہے اس سجدے میں حسین کا دھیان موجود ہے. معلوم یہ ہوا کہ نماز میں حسین کا خیال آ جانا بدعت نہیں ہے بلکہ سنت پیغمبر ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اور یہ عجیب سجدہ ہے, یہ عجیب سجدہ ہے کہ جہاں پیغمبر نے 70 تکبیریں گئی. مسلمانوں تم کو معلوم ہے کہ پیغمبر کی ایک تکبیر کا وزن کتنا ہے؟ ایک تکبیر کا وزن کتنا ہے؟ ایک سجدے کا وزن کتنا ہے؟ جب نبی کے وسیع کی ایک ضربت کا وزن اتنا ہو کہ ثقلین کی عبادتیں اس کا مقابلہ نہ کر سکیں تو اس نبی کے سجدے کا کیا وزن ہوگا, ہے نا. اور اس پر وہ پشت پہ شہزادہ. اب دنیا یہ کہے کہ سجدے کو طول دے دیا, نماز کو طول دے دیا. نبی نے, آپ دیکھیے عجیب بات ہے, میں عجیب بات کہہ رہا ہوں اور آپ اس جملے کی قدر کریں گے کہ نبی نے ایک ترازو کے ایک پلے پر نماز کی عمومی رفتار کو رکھا اور دوسرے پلے پر شہزادے کے وقار کو رکھا اور مشیت الہی کو معیار قرار دیا, مشیت الہی کو معیار قرار دیا.
اور آپ نے دیکھا کہ نبی کے سجدے کا وزن ہلکا ہو گیا، توقیر شہزادے کی توقیر وزنی ہو گئی، اسی لیے تو سجدے کو طول دیا۔ گویا نبی بتا رہے ہیں کہ یہ تو میرا ایک سجدہ ہے، یہ میرا بچہ وہ ہے جو سجدے کو نہیں، عبادتوں کو نہیں، پورے دین کو بچانے والا ہے۔ اگر ہم اس کے لیے سجدے کو طول دے دیں تو تعجب کی کیا بات ہے، اس لیے کہ وہی یہی تو میرا بچہ ہے۔ اور خدا کی قسم ان کے خزانوں میں کیسے کیسے سجدے ہیں، بس میں چاہتا ہوں 2-4 سجدے آپ کے لیے پیش کر دوں اور شاید اس کے بعد بات ختم ہو جائے کہ ایک سجدہ یہ ہے اور ایک سجدہ وہ ہے امیر المومنین کا سجدہ ہے کہ جب آپ کے فرق اقدس پہ تلوار لگی، ابن ملجم نے ایسی تلوار لگائی کہ آپ کا سر 2 پارہ ہو گیا۔ بیٹا حسن مسلمانوں کو نماز پڑھا تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس بچے کا سجدہ، اس جوان کا سجدہ، کہ جذبہ انتقام اگر غالب آتا تو جا کے قاتل کو پکڑتے، جذبہ محبت غالب آتا تو باپ کا سر زانوں پہ رکھتے، لیکن اس جوان شہزادے نے بتایا کہ نہ جذبہ انتقام غالب آئے گا، نہ جذبہ محبت غالب آئے گا، جذبہ عبدیت غالب آئے گا۔ سر کو سجدے میں رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اب اگر یہ سجدہ بھی نہ دیکھا ہو تو چلیے میں ایک اور سجدہ دکھاتا ہوں۔ جب حسین زخموں سے چور زمین کربلا پر موجود ہیں، دیکھا کہ نماز عصر کا وقت آ گیا، سر کو سجدے میں رکھا، الہی و سیدی قد وفیت بعہدی اوفے بعہدکم، پالنے والے دیکھ میں زیر خنجر آ گیا، میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اب تو بھی اپنے وعدے کو پورا کر دے۔ اللہ اکبر! یہ کیسا سجدہ ہے؟ یہ وہ سجدہ ہے کہ جو کبھی پورا نہ ہوا، اس لیے کہ حسین نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا بلکہ شمر نے سر کاٹ کے سجدے سے اٹھا کر کے نوک نیزہ پر بلند کر دیا۔ میرے دوستو، عزادارو، بڑے قیامت خیز مناظر ہیں، بڑے قیامت خیز ایام ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب جناب زینب سر کو پیٹتی ہوئی باہر نکلی تھیں۔ کاش زمین پھٹ جاتی، کاش آسمان مجھ پر گر پڑتا، میں اپنے بھائی کا یہ عالم نہ دیکھتی۔ تو اس وقت بھی کوہنیوں کو، زخمی کوہنیوں کو ٹیک کے اٹھ بیٹھے اور کہا زینب میری زندگی میں کیسے باہر آئیں، واپس جاؤ۔ ابھی اطاعت گزار بہن در خیمہ پر پہنچی تھی کہ ناگاہ زمین کربلا ہلنے لگی، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، آواز آنے لگی الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا۔ گھبرا کے سید سجاد کے خیمے میں آئیں، اے بیٹا سید سجاد زمین کربلا کیوں ہل رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں پردہ تو ہٹائیے۔ اب جو پردہ ہٹا تو کچھ نظر نہیں آ رہا، گرد و غبار نظر آ رہا ہے۔ ناگاہ سید سجاد نے سر سے امامہ پھینکا، پھوپھی اماں میرے باپ کا سر نوک نیزہ پر بلند ہو گیا۔ جزاکم ربکم۔ میرے دوستو، آپ نے گریہ کیا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ حسین نے ہر قربانی کے بعد کہا پالنے والے میری اس قربانی کو قبول کر لے، ہر قربانی کے بعد کہا پالنے والے میری اس قربانی کو قبول کر لے۔ حضرت علی اکبر کے مرنے پہ کہا پالنے والے ہماری اس قربانی کو قبول کر لے، یہاں تک کہ جب ننھی سی میت کو ہاتھوں پہ بلند کیا، پالنے والے میرے پاس اب کچھ نہیں ہے، یہ ہے جو تیرے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ مگر یہ دیکھیے کہ حسین کی قربانی کو کون اللہ کے سامنے پیش کرے؟ بس مجھے روایت یہ کہتی ہے کہ جب شام غریباں ڈھل گئی تو جناب زینب اپنے بھائی کے لاشے کے پاس آئیں اور لاشے بے سر کو کہ جو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا، ایک مرتبہ جسم کے نیچے ہاتھ لے گئیں اور ایک مرتبہ جسم امام حسین کو تھوڑا سا اٹھایا۔ پالنے والے زینب کی طرف سے اس ہدیے کو قبول کر لے کہ جو میں نے اپنے بھائی کا ہدیہ تیرے سامنے پیش کیا۔ جزاکم ربکم۔ 10 محرم گزر گئی، سب سے خطرناک اہل بیت پر دن جو آیا وہ 11 محرم کا تھا۔ کیوں؟ کوئی پوچھے کہ 10 محرم سے زیادہ خطرناک کوئی دن ہو سکتا ہے، زیادہ تکلیف دہ کوئی دن ہو سکتا ہے؟ تو میں کہوں گا ہاں، اس لیے کہ 10 محرم کو قربانیاں ہوئی ہیں، اور قربانیوں کی ترتیب یہ ہے کہ جو سب سے
اہم تھا وہ سب سے بعد میں قربان ہوا. یعنی پہلے اصحاب قربان ہوئے, پھر اعزا قربان ہوئے, پھر کلیجے کے ٹکڑے قربان ہوئے, آخری قربانی حسین کی. لیکن بیویوں کا پردہ یہ وہ قربانی تھی جو حسین بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے. 10 محرم کا جب سورج نکلا تھا تو سیدانیوں کے سروں پہ ردائیں موجود تھی, لیکن جب 11 محرم کا سورج نکلا تو کسی کے سر پہ کوئی ردا نہیں تھی. میرے دوستو, لیکن یہ زینب علیہ مقام ہے کہ بھائی کا جنازہ پڑا ہوا ہے, لیکن نظر بھائی کے جنازے پہ نہیں بھتیجے کے چہرے پر ہے. دیکھا کہ بھتیجے کا چہرہ متغیر ہو گیا, قریب آ گئی, پھوپھی کی جان تمہارا چہرہ کیوں متغیر ہوا؟ کہا اے پھوپھی اماں, جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا جنازہ اس طرح سے بے گور و کفن پڑا ہو, دیکھیے انہوں نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیا, میرے باپ کا جنازہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے. بس سینے سے لگا کے کہا پھوپھی کی جان, اس وقت میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں تیرے باپ کا جنازہ دفن بھی ہوگا, مزار بھی بنے گا, مگر بیٹا اس وقت اس منزل سے گزر جاؤ, اس وقت کوفے کی منزل تمہارے سامنے ہے. عزیزدارو, کس حالت میں اہل بیت کوفے میں آ رہے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک مثال سے بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی عزت دار کو گرفتار کر لیا جائے, اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی جائے, تو ظاہر ہے اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اگر مجھے گرفتار کیا جائے, میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالی جائے اور یہ کہا جائے کہ اس شہر لندن میں تمہیں پھرایا جائے گا, تو میں یہ کہوں گا کہ میرے لیے بے عزتی تو ہے, مگر اس شہر میں مجھے پہچانتا کوئی نہیں ہے, اس لیے اگر میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہوئی بھی تو کیا. لیکن ہاں, شہزادی اس شہر میں آ رہی ہیں جہاں ہر آدمی زینب کو پہچانتا ہے. 20 برس پہلے یہاں شہزادی کی حیثیت سے موجود تھی, آج اس طرح سے آ رہی ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں. اللہ اکبر, اس طرح سے اہل حرم آ رہے. کوفے کے بازار کو سجایا گیا ہے. ابھی شام کی منزلیں نہیں, ابھی یہ کوفے کی منزل ہے کہ جہاں اس طرح سے اہل بیت لائے جا رہے ہیں. آگے آگے سید سجاد, پیچھے پیچھے نوکہائے نیزہ پر سر شہداء, کہیں حسین کا سر, کہیں عباس کا سر, کہیں علی اکبر کا سر, کہیں 6 مہینے کے مسافر علی اصغر کا سر, اس کے پیچھے کوک جلی ماں جس کے ہاتھ بندھے ہوئے. جزاکم ربکم. بس ایک چھوٹا سا واقعہ مجلس کو تمام کروں گا کہ امیر المومنین کے ایک صحابی جن کا نام سازا ابن سوحان ہے, ایک آنکھ جنگ جمل میں شہید ہو گئی, ایک آنکھ جنگ صفین میں شہید ہو گئی. دن بھر مسجد میں رہتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, شام کو بیٹی لے کے چلی جاتی ہے. ایک دن عبادت کر رہے, ناگاہ چونکے اور کہنے لگے بیٹی کیا قیامت برپا ہو گئی؟ تو کہا نہیں بابا, قیامت تو نہیں برپا ہوئی. تو کہا جب قیامت نہیں آئی تو میرے مولا کے لہجے میں خطبہ کون دے رہا ہے؟ تو کہا کہ بابا ایک قافلہ آیا ہے لٹا ہوا. کہا اچھا, جا کے پتہ کر کے آ. بیٹی گئی, پتہ کر کے آئی کہ بابا ایک لٹا ہوا قافلہ شہر سے گزر رہا ہے کہ جس میں کچھ کٹے ہوئے سر نوکے نیزہ پر بلند ہے. ہاں, ایک بی بی ہے کہ جو ایسے خطبہ دے رہی ہے کہ معلوم ہوتا ہے شاہ لافتہ امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں. تو پوچھا کہ کیا اس قافلے میں کوئی مرد بھی ہے؟ کہا ہاں ایک مرد تو ہے, مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توق پڑا ہوا ہے. کہا بیٹا مجھے اس مرد کے پاس لے چل. ہاتھ پکڑ کے, ایک مرتبہ ہاتھ پکڑ کے لے گئے. کہا کہ اے مرد تجھ پر سلام ہو, صرف اتنا بتا دے یہ کون سی بابرکت بی بی ہیں, یہ کون سی اولیاء مقام بی بی ہیں کہ جو میرے مولا کے لہجے میں خطبہ دے رہی ہیں. یہ سننا تھا کہ سید سجاد کی نگاہیں اٹھی. کہا کہ تم کو معلوم نہیں یہ کون ہے؟ ارے یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ کہا میں کیسے مانوں کہ یہ زینب کبریٰ جو میری شہزادی تھی آج اس طرح سے خطبہ دے رہی ہے. کہا دیکھ نہیں سکتے, اگر دیکھ سکتے ہوتے تو میں حسین کا سر تمہیں نوکے نیزہ پر دکھاتا. میں علی ابن الحسین. بس ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا. اے شاہ لافتہ, اچھا ہوا میری آنکھیں نہیں ہیں, اگر آنکھیں ہوتی تو میں زینب و ام کلثوم کو بے پردہ کیسے دیکھتا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، پالنے والے اموات مومن و مومنات کی مغفرت فرما دے، پالنے والے اس فرش عزا پر بیٹھنے والے تمام مومنین کی دلی دینی و دنیاوی تمناؤں کو پورا کر دے، پالنے والے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے، پالنے والے جو بزرگ، جو مومنین جنہوں نے اس سینٹر کی تعمیر میں اپنا حصہ قرار دیا ہے، پالنے والے ان سب کی، ان کے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے، پالنے والے ہم لوگوں کے درمیان جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کر دے، پالنے والے بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے، پالنے والے ہمارے ان آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عطا فرما دے، پالنے والے وارث خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، ماتم حسین۔